اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 25 دسمبر 2023۔ ڈاکٹر محمد جلال شمس صاحب، مربی سلسلہ و انچارج ٹرکش ڈیسک، لندن، وفات پا گئے۔ حنیف احمد محمود صاحب، نائب مدیر الفضل انٹرنیشنل، تحریر کرتے ہیں کہ خاکسار کے برادر نسبتی اور مکرم منیر احمد جاوید صاحب، پرائیویٹ سیکریٹری حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی کے بھائی ڈاکٹر محمد جلال شمس صاحب، مربی سلسلہ انچارج ٹرکش ڈیسک، لندن، مورخہ 19 دسمبر 2023 بروز منگل، لندن وقت کے مطابق صبح 10:30 بجے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی وفات بوجہ ہارٹ اٹیک ہوئی۔ آپ گزشتہ کچھ عرصہ سے دل کے مرض میں مبتلا چلے آ رہے تھے اور سٹینٹس بھی ڈل چکے تھے۔ گزشتہ 6 ماہ سے سانس کی تکلیف کا بھی سامنا تھا اور آپ کو آکسیجن لگا دی تھی۔ آپ کی پیدائش 1944 عیسوی میں ہوئی اور وفات کے وقت عمر 79 سال تھی۔ آپ کے والد محترم آپ کی کم سنی میں وفات پا گئے تھے۔ آپ مکرم صوفی نذیر احمد صاحب مرحوم اور مکرمہ مبارکہ بیگم صاحبہ کی سرکردگی اور پیار و شفقت میں پلے بڑھے، جوان ہوئے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ آپ 1961 عیسوی میں مڈل کے بعد جامعہ احمدیہ میں داخل ہوئے۔ 1969 عیسوی میں جامعہ میں شاہد کی ڈگری لی اور تھوڑے عرصے کے لیے حیدرآباد اور اکاڑہ میں خدمات کرنے کی بعد حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کے ارشاد پر ترکی زبان سیکھنے کے لیے اسلام آباد، پاکستان بھجوا دیے گئے۔ بعد ازاں ترکی زبان میں اعلیٰ تعلیم کے لیے 1974 میں ترکی بھجوا دیے گئے، جہاں سے آپ ترکی زبان میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری اعلیٰ نمبروں میں حاصل کر کے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کے ارشاد پر لندن تشریف لائے۔ آپ کو برطانیہ اور پھر جرمنی میں بطور مبلغ سلسلہ خدمات بجا لانے کی توفیق ملی۔ بعد ازاں برطانیہ میں انچارج ٹرکش ڈیسک مقرر ہوئے اور تا دم وفات اس عہدہ پر نہایت دیانتداری اور محنت سے خدمات بجا لاتے رہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کمال درجے کی ذہانت، فطانت اور زیرکی سے نواز رکھا تھا۔ ترکی میں آپ نے جب ترکی زبان کی ڈگری حاصل کی تو ترکی زبان میں اعلیٰ مہارت کی وجہ سے استنبول یونیورسٹی نے آپ کو پروفیسر کے طور پر جاب آفر کی، جس کی تنخواہ اس وقت بھی غیر معمولی تھی۔ آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ سے اس سلسلہ میں رہنمائی چاہی۔ حضور رحمہ اللہ نے فرمایا، سوچ سمجھ کر دعاؤں کے ساتھ فیصلہ کریں۔ تب آپ نے اللہ کے حضور اپنے وقت کو فوقیت دی اور دنیاوی انعامات سے بھری اس باسکٹ کو ٹھکرا کر دینی انعامات، اللہ کے فضلوں اور رحمتوں کے بھرے ٹوکرے کو ترجیح دی۔ آپ کو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ اور حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی کی نمائندگی میں ترکی اور بعض دیگر ممالک کے دوروں کی توفیق بھی ملتی رہی۔ 2002 میں ترکی کے ایک دورے کے دوران ترکی میں آپ کو 2 ساتھیوں کے ساتھ اسلام احمدیت کی تبلیغ کے جرم میں قید کر لیا گیا۔ اس طرح 4.5 ماہ آپ کو اسیری کی بھی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ کے اہم کارناموں میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ قرآن کریم کا ترکی زبان میں ترجمہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ درجنوں کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ترجمہ کرنے اور دیگر بہت سے تربیتی و تبلیغی پمفلٹس، ٹریکٹ اور کتب ترکی میں لکھنے اور شائع کروانے کی توفیق ملی۔ اس کے علاوہ حضور انور اور حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کے نام ترکی زبان میں موصولہ خطوط کا اردو میں ترجمہ کرنے کا بھی موقع میسر آتا رہا۔ آپ ایک علمی شخصیت رکھتے تھے، مطالعہ کتب کا شوق تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے کرام کی کتب
و خطابات کا بہت باریک بینی سے مطالعہ کر کے کتب پر ہی نوٹس لیتے تھے۔ تحریر بہت خوش خط تھی۔ جماعتی کتب کے علاوہ غیر جماعتی مختلف علوم و فنون کی کتب پڑھنے کا شوق رکھتے تھے۔ بہت نکتہ رس شخصیت کے حامل تھے۔ آپ کے دوستوں اور عزیزوں سے گفتگو علمی ہوتی اور علمی و تربیتی باریک نکتے بیان کر جاتے، اور جہاں مشکل پیش آتی تو اپنے سے جونیئر مربیان سے بھی رہنمائی لینے میں انقباض نہ تھا۔ جہاں تک زبان دانی کا تعلق تھا، آپ کو زبانیں سیکھنے کی خودآزاد صلاحیتیں حاصل تھیں۔ اردو، پنجابی تو مادری زبانیں تھیں، اس کے علاوہ ترکی، انگلش، عربی، جرمن اور فارسی پر عبور حاصل تھا۔ سندھی اور سرائکی بھی بول لیتے تھے۔ سال ہر سال سے خلیفۃ المسیح کے خطبہ جمعہ کا پہلے لائیو اور بعد ازاں کچھ عرصہ سے خطبہ جمعہ کے معاً بعد ترکی زبان میں ترجمہ بھی کرتے رہے۔ ان کے ایک عزیز دوست مکرم مجید احمد سیالکوٹی صاحب نے مجھے بتایا کہ ترکی زبان پر اس حد تک عبور تھا کہ ترکی اہل زبان اور آپ کے لب و لہجہ اور زبان کی ویکیبلری میں تمیز کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ ترکی کے ایک ریلوے اسٹیشن پر آپ کسی سے ترکی زبان میں بات کر رہے تھے، جس سے وہ اس حد تک متاثر ہوا کہ اس نے آپ سے ترکی کا شناختی کارڈ دیکھنے کی درخواست کر دی۔ آپ کو تقریر و تحریر کا ملکہ تو تھا ہی، آپ شعر و شاعری بھی کرتے اور 300 کے قریب اپنا منظوم کلام بھی اپنے ہم نواؤں میں شیئر کر چکے ہیں۔ آپ کو خلافت خامسہ کی مجلس انتخاب کا ممبر ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ مرحوم بہت سی خوبیوں کے مالک تھے۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی میں کمال حد تک پابندی کرتے۔ رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار، سب سے یکساں محبت کرنے والے ہمدرد بے تکلف وجود تھے۔ کسی سے ملاقات کے بعد یادوں کے انمٹ نقوش باقی چھوڑ جاتے۔ متوکل علی اللہ انسان تھے۔ غرباء، مساکین اور قابل امداد افراد کی خاموشی سے مدد کرتے تھے۔ خلیفۃ المسیح اور خلافت سے بہت پیار، محبت اور والہانہ عشق رکھتے تھے۔ صاحب رویا تھے۔ اپنی وفات کی اطلاع اللہ سے پا چکے تھے اور اس بات کا گزشتہ کچھ عرصہ سے ذکر کرتے تھے کہ اب میرا بلاوا آ چکا ہے۔ اپنی وفات سے چند روز قبل ایک مشاعرہ میں اپنا یہ منظوم کلام پڑھا: اے ساتھیو پیارو، اب دیر ہو رہی ہے، ہو جاؤں گا میں رخصت، لے لو سلام میرا۔ دنیا میں کوئی بھی تو رہتا صدا نہیں ہے، مٹی کے نیچے ایک دن ہوگا قیام میرا۔ کرنا دعائے بخشش، یاد آؤں جب کبھی میں، بخشے جنہیں خداوند ہو ان میں نام میرا۔ توبہ کی مجھ کو دے دے توفیق میرے مولا، تو ہے رحیم مولا، سن لے کلام میرا۔ مجھ پر تو اے مولا ایک پیار کی نظر کر، کہہ دے کہ شمس تو ہے ادنا غلام میرا۔ آپ کی شادی وفات سے ٹھیک 50 سال قبل 19 دسمبر 1973 کو اپنی پھوپھی زاد مکرمہ طاہرہ شمس دختر مکرم محمد شریف کھوکھر صاحب معلم سلسلہ سے ہوئی، جن سے اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا عطا فرمایا، جو سب شادی شدہ اور صاحب اولاد ہیں۔ ان میں سے آپ کے 7 نواسے نواسیاں اور 2 پوتے پوتیاں ہیں۔ آپ کے بیٹے کا نام مکرم احمد کمال شمس ہے، جو اپنی کزن مکرمہ بلقیس محمود بیگم صاحبہ سے بیاہے گئے، جبکہ مکرمہ عطیہ جواد زوجہ جواد احمد ملک امریکہ، مکرمہ ہبۃ الحی زوجہ ڈاکٹر بلال احمد بھٹی لندن، اور مکرمہ رضوانہ شمس زوجہ ارسلان احمد ملک صاحب لندن ہیں۔ ان کے علاوہ آپ نے پسماندگان میں 3 بھائی بالترتیب مکرم ذوالفقار احمد قمر لندن، مکرم منیر احمد جاوید صاحب پرائیویٹ سیکریٹری اسلام آباد، مکرم نصیر احمد نجم جرمنی، اور 2 بہنیں مکرم ذکیہ فردوس کومل اہلیہ خاکسار حنیف احمد محمود، اور مکرمہ طیبہ چیمہ اہلیہ مکرم منصور احمد چیمہ
آف لندن یادگار چھوڑے ہیں۔ قارئین الفضل سے مرحوم بھائی کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ آپ کی اہلیہ کل سے اسپتال میں داخل ہیں، ان کی کامل صحت یابی کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالی جلد شفا دے، آمین۔